جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تحسین بخاری۔ میں اس وقت اپنے دفتر عباسیہ ٹاؤن فورا چوک رحمیہ خان میں موجود ہوں۔ میرے سامنے یہ جو بی بی بیٹھی ہیں، یہ ان کا نام فیضہ کرن ہے۔ یہ اپنے شوہر نجم الحسن صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ یہ گلشن عثمان جو کہ تھانہ سی ڈویژن کی حدود میں، یہ وہاں کی رہائشی ہیں۔ یہ ایک متاثرہ فیملی ہے۔ اس بی بی کے بقول اس کو جو ہے نا، یہ کچھ عرصہ قبل اس کے دیور نے اور کچھ ان کی خواتین نے اس وقت وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ اپنی بیٹی کو سکول سے لے کے گھر آ رہی تھی۔ انہیں بارلب روڈ جو ہے نا سریعام بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا۔ یہ بی بی تھانے گئی تو اس بی بی کے بقول اس کی کوئی کارروائی نہ ہوئی، اور جو ایک روایتی طریقہ ہے کہ میڈیکل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر میڈیکل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جب تک کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، جب تک کوئی گہرا زخم نہ ہو تو میڈیکل نہیں بنتی، نیل کر دی جاتی ہے۔ اور چاہے اس پہ جتنا بھی وحشیانہ تشدد، اب کچھ لوگوں کو اس کی ٹیکنیک کا بھی پتہ ہے، اور وہ اس طرح سے تشدد کرتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، گہرا زخم نہ آئے، مطلب اس کے گوشت کے جو حصے ہیں اس پہ تشدد کیا جاتا ہے، سر منہ ایک کر دیا جاتا ہے، بس اس کی چیز کا خیال رکھا جائے کہ کوئی فریکچر نہ ہو۔ تو پھر وہ مطلب اتنا ظلم سہ کے بھی جو ہے نا مخالف کے خلاف بندہ جو ہے نا وہ کارروائی نہیں کروا سکتا۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تحسین بخاری۔ میں اس وقت اپنے دفتر عباسیہ ٹاؤن فورا چوک رحمیہ خان میں موجود ہوں۔ میرے سامنے یہ جو بی بی بیٹھی ہیں، یہ ان کا نام فیضہ کرن ہے۔ یہ اپنے شوہر نجم الحسن صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ یہ گلشن عثمان جو کہ تھانہ سی ڈویژن کی حدود میں، یہ وہاں کی رہائشی ہیں۔ یہ ایک متاثرہ فیملی ہے۔ اس بی بی کے بقول اس کو اس کے دیور نے اور کچھ ان کی خواتین نے اس وقت وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ اپنی بیٹی کو سکول سے لے کے گھر آ رہی تھی۔ انہیں بارلب روڈ جو ہے نا سریعام بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا۔ یہ بی بی تھانے گئی تو اس بی بی کے بقول اس کی کوئی کارروائی نہ ہوئی، اور جو ایک روایتی طریقہ ہے کہ میڈیکل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر میڈیکل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جب تک کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، جب تک کوئی گہرا زخم نہ ہو تو میڈیکل نہیں بنتی، نیل کر دی جاتی ہے۔ اور چاہے اس پہ جتنا بھی وحشیانہ تشدد، اب کچھ لوگوں کو اس کی ٹیکنیک کا بھی پتہ ہے، اور وہ اس طرح سے تشدد کرتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، گہرا زخم نہ آئے، مطلب اس کے گوشت کے جو حصے ہیں اس پہ تشدد کیا جاتا ہے، سر منہ ایک کر دیا جاتا ہے، بس اس کی چیز کا خیال رکھا جائے کہ کوئی فریکچر نہ ہو۔ تو پھر وہ مطلب اتنا ظلم سہ کے بھی جو ہے نا مخالف کے خلاف بندہ جو ہے نا وہ کارروائی نہیں کروا سکتا۔ تو پھر وہی ہوا، یہ بی بی میڈیکل کے لیے اس کو بھیجا گیا، یہ ٹالنے کی جو ہے نا وہ ایک حربے ہوتے ہیں پولیس کے، تو وہی پھر میڈیکل نل ہو گیا۔ اور پھر اس بی بی نے ظاہر اس کو اپنی عزت نفس مجروح ہونے کا جو ایک دکھ تھا، ایک تکلیف تھی، تو یہ بی بی پھر عدالت چلی گئی، یہ کورٹ میں چلی گئی۔ کورٹ نے آرڈر کیا ایف آئی آر درج کرنے کا، تو پھر بھی جو ہے نا وہ پولیس نے اس کو بھی لٹکائے رکھا، اور کہا کہ یہ کیا بنے گا، اب کوئی ایسا دفعہ نہیں لگتا، وہ تو ملزمان کی ضمانت ہو جائے گی، صلح کر لو، یہ وہ، تو اس طرح کے مشورے دیے جاتے رہے۔ اور پھر جب بی بی نے کہا کہ جی میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے تو میں نے اپنا مقدمہ درج کروانا ہے، تو پھر بی بی کو بتائے بغیر اپنے طور پہ جو ہے نا وہ مقدمہ درج کر گیا، اور اس میں انتہائی سنگین نوعیت کی دفعہ لگا 82/23 جو ہے نا مقدمہ درج بھی کیا گیا، اور پھر ملزم کو بلا کے، مدعی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بلا کے رات کو لیٹ نائٹ مطلب بلایا، اور اس کو جو ہے نا وہ صبح صبح ایک جو ہے نا طے شدہ منصوبے کے تحت اس کو عدالت جا کے جوڈیشل جج مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کیا، اور وہیں پہ ہی اس کی بیل ہو گئی۔ تو یہ بی بی جو ہے نا اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ انصاف جب نہیں ملتا تو پھر لوگ اپنے انصاف کے لیے پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بی بی کے بقول کہ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو شاید مجھے بھی انصاف ملتا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو نا ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ اور جو درخواست میں جن دفعات کے تحت جو نا آرڈر تھا عدالت کا
तो उनमें से कोई भी दफ़ा नहीं लगाई गई। 15 तारीख को मैं अपनी बच्ची को स्कूल से लेकर आ रही थी। रास्ते में घर के पास मेरा जेठ और उसके साथ कुछ और आदमी थे जिन्होंने मुझे वहाँ पे रोक लिया और मुझसे घर की चाबियाँ भी छीन ली, मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मुझे वहाँ पे मुझे तशद्दुद किया। और थाने हमने कार्रवाई की, थाने वालों ने जो हमारी कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई नहीं की। मैं डीपीओ रहीम यार खान से अपील करती हूँ कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई नोटिस दें। या मेरे भाई बशारतुल्लाह ने और उसकी बीवी कलसूम बीबी और उसकी साली खतीजा और 4-5 शख्स न जो एफआईआर के अंदर मेरे मुकदमे में दर्ज हैं। जी, मेरी मिसेस को सब लोगों ने बाहर घर के टॉर्चर किया। मसला सर ये है कि हमारा एक 5 मरले का मकान है गुलशन उस्मान में। ये लोग मुझसे पैसे भी ले चुके हैं। वो हमारे वाला साहब के नाम पे था, मुश्तरका विरासत हो चुकी है उसकी। इन्होंने मुझसे पैसे भी उस मकान के ले चुके हुए हैं और अब कहते हैं मकान खाली करो।